رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران ننگی نہ کرو اور نہ ہی کسی زندہ اور مردے کی ران کی طرف دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کا سایہ حاصل کرے گا۔ ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کے بارے میں حکم دیجئے جو میں کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور اس کی واجب مہمانی ایک دن رات ہے۔ مہمان کے لیے اپنے دوست میزبان کے یہاں اتنا عرصہ ٹھہرے رہنا جائز نہیں کہ وہ میزبان تنگی محسوس کرے۔ مہمانی کی مسنون حد 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد وہ جو کچھ اس پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کا ذکر کرے اور اس کی تعبیر بتائے، اور جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو نہ تو اس کا ذکر کرے اور نہ اس کی تعبیر بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، پھر جب عشاء کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کن اعمال کے کرنے میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان روک کر رکھو، اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھو، بغیر ضرورت گھر سے مت نکلو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا دل بہت سخت ہے۔ آپ نے اس سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قوم ہوتا ہے جو میرے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے فلاں کو بخش دیا اور اس شخص کے عمل ضائع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے خطائیں اس طرح جھڑ جاتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خوش بختی اور بدبختی اس کے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین، اور جب تمہارا ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی خامیاں بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبری، دل میں آیا ہوا خیال، اور شیطان کی طرف سے خوف دلانے والا۔ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا لگے تو اگر وہ چاہے تو اسے بیان کر دے، اور جب ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو گالی دینے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہلاکت پر سوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔